جب بلال اذان دیتے رسول اللہ چلتے تو بلال بھی اذان دیتا دیتا گھومتا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا کہ مسلمانوں جدھر رسول اللہ جائیں گے تم ادھر ہی جانا، اگر رسول اللہ ہیں تو بیت اللہ ہے، اگر رسول اللہ کو کوئی نہیں مانتا تو پھر بیت اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب نبی علیہ السلام نے جب نماز کا وقت ہو گیا، بیت اللہ کے بیڑے میں روزے رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے، بیت اللہ کے صحن میں نماز کا وقت ہو گیا، کون کھڑا ہے صحن میں؟ کون کون کھڑے ہیں صحن میں؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ کے دائیں بائیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ابو عبیدہ بن جراح امین الامت ہیں، خالد بن ولید مسلمانوں کے ہر اول دستے کے جرنیل ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں، ابھی مسلمان ہوئے، مکے کے موجودہ گورنر ہیں، سارے کے سارے کھڑے ہیں۔ تو جب نماز کا وقت ہو گیا نا، کئیوں کے دلوں میں یہ بات ہے کہ آج بیت اللہ میں اذان کون دے گا؟ آج کون دے گا اذان؟ اذان کی جب بات آئی کہ آج کون اذان دے گا تو نبی علیہ السلام نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو وہ نظر نہیں آئے جن کو رسول اللہ چاہتے ہیں کہ اذان دے، تو فوراً فرمایا او میرا بلال کہاں ہے؟ بلال کہاں ہے؟ کون بلال؟ کون ہے بلال؟ بلال غلام ہے، بلال حبشی ہے، بلال کالے ہیں، بلال کے پیروں میں جوتی نہیں، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بلال کے ہونٹ موٹے موٹے ہونٹ ہیں، اور بلال نے تو جب بیت اللہ کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنا چاہا ابو جہل نے مارا، بلال کو امیہ نے مارا، بلال کو عتبہ نے مارا کہ تیری تو ذات نیچی ہے، تو بیت اللہ میں نہیں جا سکتا۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بلال کہاں ہیں، سارے صحابہ سمجھ گئے کہ آج بھی اگر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کسی کو اذان کا حکم ہوگا تو سیدنا بلال کو ہوگا۔ تو ایک صحابی نے، مشورہ دینے والے مخلصین ہر جگہ ہوتے ہیں، تو ایک صحابی نے بڑا مخلصانہ مشورہ نبی علیہ السلام کی کان میں دیا، فرمایا یا رسول اللہ آج مکہ فتح ہو گیا، ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے قریش کی، برادری واد بہت تھا نا اس وقت، اور آج بھی اگر مسلمانوں میں کسی کو اپنی برادری زیادہ اچھی لگتی ہے تو اپنی خام خیالی دماغ میں سے نکال دے، اگر برادری اچھی لگتی تو پھر اپنی اوقات پہ آ جائے کہ جو میری برادری اس کی اصلیت پہ رہوں گا۔ محمد رسول اللہ نے برادریوں کی ذات پات کو توڑ کے رکھ دیا اپنی ابتدائی دین کے اندر۔ تو ایک صحابی نے کان میں کہا یا رسول اللہ آج تو قریش کی کمر ٹوٹ گئی، یعنی یہ سب سے تکڑی برادری اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑے عزت دار ہیں ہم، یا رسول اللہ ان کی تو کمر ٹوٹ گئی، آج بھی اگر بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھیں گے، یہ غلام کو چڑھاؤ گے چھت پہ تو ان کی رہی صحیح بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے پاس تو بنو ہاشم میں سے اور قریش کے بڑے بڑے سردار جو مسلمان ہو چکے ہیں پہلے سے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شہزادے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی موجود ہیں، اور اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں۔ یا رسول اللہ ان کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے، آج اگر ایک غلام اوپر چڑھ گیا نا بیت اللہ کی چھت پہ اذان دینے کے لیے تو ان کی رہی صحیح بھی ختم ہو جائے گی۔ بات کان میں کہی گئی تھی، جواب کان میں آنا چاہیے تھا، لیکن قربان جاؤں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو ڈانٹا، وہ فرمایا کہ ایسی باتیں کرتا ہے؟ مکے کی گلیوں میں اگر مار کھانی ہو تو بلال کا ہے، کسی کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچی جائے تو بلال ہو، جنگ بدر میں زخم کھانے ہو تو بلال ہو، اور یہ امیہ اگر کسی کی جان کا دشمن ہو تو وہ سیدنا بلال ہو، اور جن کو میرا نام لینے کی وجہ سے ایک دو دن نہیں کئی سال روزانہ اذیت پہنچائی گئی ہو وہ سیدنا بلال ہو۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج بلال کے علاوہ کوئی اور مؤذن رسول بن جائے؟ فرمایا آج اگر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا۔
سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھاگے بھاگے آئے. لکھتے ہیں کہ میں نے جب اپنا نام سنا, مجھے آگے بلایا جا رہا ہے تو گھبرا گیا. فرمایا میں تو غلام ہوں, آگے بڑے بڑے شہزادے کھڑے ہیں, غلاموں کی کیا ضرورت پڑ گئی. جب قریب آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال آج بیت اللہ کی چھت پہ اذان آپ دیں گے. حکم جب ہو گیا تو فرماتے جب میں نے منڈیر پکڑی نا بیت اللہ کی اوپر چڑھنے کے لیے, فرماتے میرے جسم پر رضا طاری ہو گیا, لرزہ طاری ہو گیا, رونے لگا. بلال یار تو غلام آدمی ہے, بلال غلام ہے یار, تجھے تو مکے میں صبح شام لوگ مارتے تھے, کالا ہے, حبشی ہے, یہ کیا کر دیا, ایسا کون سا کام کیا بلال کہ آج یہ دیکھو سارے چودھری نیچے کھڑے ہیں, آج تم بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ رہے ہو. بلال کیا ایسا کیا ہے تم نے؟ تھے نا محمد رسول اللہ کے تربیت یافتہ. فوراً سیدنا بلال نے اپنے دل کو کہا, فوراً جب رو رہے تھے, جب یہ سوال آیا نا دل میں کہ بلال ایسا کیا کیا, پیارے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور اپنے آپ کو کہتے ہیں بلال یہ جو کالی کملی والے سے تیری محبت ہے نا, یہ جو محمد رسول اللہ سے تیرا عشق ہے نا, یہ جو تو نے ان کی غلامی اختیار کی ہے نا, یہ بادشاہی اس غلامی کی عوض ملی ہے, یہ اس لیے ملا ہے یہ درجہ کیونکہ تو محمد رسول اللہ سے پیار کرتا ہے. فرمایا جب میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا نا, بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے بلال رضی اللہ عنہ نے وہ کام کیا ہے, قربان جاؤں وہ کام کیا ہے کہ رہتی دنیا تک کفر کی اور شرک کرنے والوں کی اور اس کے علاوہ منکرین ختم نبوت کی رگ کاٹ کے رکھ دی, جو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے بلال نے کام کر دیا. جب چھت پہ چڑھے نا بیت اللہ کی, اللہ کرے آپ سب لوگ بیت اللہ کو دیکھ کے آئے انشاءاللہ تعالی. جنہوں نے بیت اللہ کو دیکھ رکھا ہے اپنی آنکھوں سے وہ بھی جانتے ہیں, جنہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا فوٹو میں دیکھا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے کروڑوں مسلمان بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, اور ساری دنیا کے کروڑوں مسلمان بیت اللہ کے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں, لیکن کبھی بیت اللہ کی چھت پہ کسی کو نہیں چڑھا دیکھا ہوگا. بیت اللہ کی چھت پہ غلاف بدلنے کے علاوہ کوئی نہیں گیا. کبھی کوئی اذان نہیں ہوئی بیت اللہ کی چھت پہ, کوئی نماز نہیں ہوئی. بلال جب چڑھے بیت اللہ کی چھت پہ, فرماتے رسول اللہ نے فرمایا بلال اذان دو. اب بلال اذان تو دے لیکن اذان کس طرح منہ کر کے دی جاتی ہے بھائی؟ مسجد میں جب مؤذن اذان دیتا ہے اس کا منہ کس طرف ہوتا ہے؟ کس طرح منہ کر کے اذان دے گا مؤذن بھائی؟ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا ہے. بنا کعبے کی طرف منہ کیے اذان ہو نہیں سکتی ہے. دنیا میں کہیں بھی رہو, اگر اذان دینی ہے تو چہرہ کدھر ہو؟ کعبے کی طرف ہونا چاہیے. اب بلال کہاں ہیں بھائی؟ بلال تو کعبے کی چھت پر ہیں. کس کی چھت پر؟ کعبے کی چھت پہ. اور وہ بلال تو محمد رسول اللہ کے دیوانے, بلال تو نبی علیہ السلام کے پروانے, بلال نے تو سیکھا ہی دین رسول اللہ سے, ساری باتیں رسول اللہ سے سیکھی ہیں. فرماتے جب میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا میرے دل نے پھر کہا بلال اب کعبہ کہاں ہے؟ اب کعبہ کدھر؟ کعبہ تو کعبے کی چار دیواروں کو کہتے ہیں کہ جو جس سمت سے آئے اس دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے. فرمایا جب کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا میرے دل نے کہا بلال کعبہ کدھر ہے؟ اور بلال کہتے پھر آپا بھی مترا نے دیر نہیں لائی, دیر نہیں لگائی. فرمایا بس پھر ایک انگلی کان میں دی اور پھر دوسری انگلی شہادت والی سیدھی کر لی اور اپنا چہرہ بھی سیدھا کر لیا. اور بلال کس طرف منہ کر کے اذان دینے لگے ہو؟ پوری دنیا کے انسانوں کو بلال نے دکھایا. بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے جب اذان دینی تھی تو صحن کعبہ میں جس طرف رسول اللہ کھڑے تھے اس طرف منہ کر کے اذان دینی شروع کی, اور کائنات کے مسلمانوں کو بتایا کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے. کعبے کا کعبہ
محمد رسولullah. اور پھر کیا کر دیا بلال نے اگلا کام؟ رسول اللہ طواف کرنے لگے. رسول اللہ طواف کرنے لگے. بلال اذان دینی جب شروع کی رسول اللہ سامنے. اب بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول اللہ کے دل میں آیا اللہ ڈالنے والے ہیں. رسول اللہ طواف کرنے لگے. اب جب بلال نے دیکھا کہ کعبے کا کعبہ طواف کر رہا ہے تو جب بلال اذان دیتے رسول اللہ چلتے تو بلال بھی اذان دیتا دیتا گھومتا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا کہ مسلمانوں جدھر رسول اللہ جائیں گے تم ادھر ہی جانا. اگر رسول اللہ ہے تو بیت اللہ ہے. اگر رسول اللہ کو کوئی نہیں مانتا تو پھر بیت اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. رسول اللہ ہے تو ہم ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.